السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خطبہ جمعہ مسجد نبوی ڈاکٹر عبدالباری الصبیتی حفظہ اللہ تعالی۔ موضوع مستقبل کی منصوبہ بندی کے لیے تعلیمات اور رہنمائی۔ ترجمہ شفقت الرحمان مغل حفظہ اللہ تعالی۔ بتاریخ 11 جمادی ثانیہ 1438 10 مارچ 2017۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے دین کے ذریعے مسلمان کا مستقبل محفوظ بنایا، ان پر اپنی شریعت کا انعام کیا اور انہیں خوب سیرت بنایا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اسی نے اپنے بندوں کو اسلام کے ذریعے شرف و عزت سے نوازا، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنا مقرب بنایا اور اخلاقی جمال و کمال بھی عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ آپ پر، آپ کی آل، صحابہ کرام اور اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ان کے نقش قدم پر چلنے والوں پر رحمت نازل فرمائے۔ حمد و صلاح کے بعد میں اپنے آپ اور تمام سامعین کو تقوی الہی کی نصیحت کرتا ہوں۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے، اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے کما حق ہو ڈرو، اور تمہیں موت آئے تو صرف اسلام کی حالت میں۔ سورہ آل عمران آیت 102۔ انسانی زندگی گزر جانے والے ماضی، حال اور وعدہ شدہ مستقبل کے درمیان گھومتی ہے۔ فرمانے والی تعالیٰ ہے، اور اس نے تمہیں مختلف مراحل سے گزار کر پیدا کیا۔ سورہ نوح آیت 14۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو آنکھوں سے اوجھل ماں کے پیٹ میں پیدا کیا، پھر بچے کی شکل میں اس کی پیدائش ہوئی، اس کے بعد کڑیل جوان ہو کر بوڑھا ہو گیا۔ زندگی میں یہی کچھ ہوتا ہے کہ مستقبل حال بن جاتا ہے، اور حال گزرا ہوا ماضی۔ انسان عقل کو جو چیز مشغول کر کے رکھتی ہے وہ مستقبل کے بارے میں سوچ و بچار ہے، اور یہ بات ہر مسلمان کے عقیدے میں ہے کہ مستقبل سے متعلق ہر چیز علم غیب سے تعلق رکھتی ہے، اور ان کا مکمل ادراک صرف اللہ تعالیٰ کو ہے۔ فرمانے والی تعالیٰ ہے، آپ کہہ دیں آسمان اور زمین میں جو بھی ہے اللہ کے سوا غیب کوئی نہیں جانتا۔ سورۃ النمل آیت 65۔ چنانچہ مستقبل میں رونما ہونے والے تمام امور کا علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور کوئی نفس نہیں جانتا کہ کل اس نے کیا کمانا ہے، اور کوئی نفس نہیں جانتا کہ وہ کس سرزمین پر مرے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا اور خبر رکھنے والا ہے۔ سورہ لقمان آیت 34۔ لیکن پھر بھی مستقبل کے بارے میں غور و خوض اور مستقبل کی ٹوہ میں رہنا، اسے جاننے کی کوشش کرنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے لوگوں میں پیدا کردہ فطرتی چیز ہے۔ روح کو اسی پر پیدا کیا گیا ہے، بلکہ مستقبل کی جستجو عین اسلام اور انبیاء کرام کا پیغام بھی ہے۔ جیسا کہ اللہ کے نبی یوسف علیہ السلام نے مستقبل سامنے رکھتے ہوئے منصوبہ بندی کی، اللہ تعالیٰ نے ملک و قوم کو کمر توڑ اقتصادی بحران سے بچا لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مستقبل پر گہری نظر رکھتے تھے، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر مکمل اطمینان کرتے ہوئے فرماتے، اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ اس دین کو ضرور غالب فرمائے گا، حتیٰ کہ مسافر صنعاء سے حضرموت تک سفر کرتے ہوئے اللہ کے سوا کسی کا خوف دل میں نہیں رکھے گا، بلکہ بکریوں کو بھیڑیوں سے بھی خطرہ نہیں ہوگا، لیکن تم جلد بازی سے کام لیتے ہو۔ بخاری۔ مستقبل کے لیے منصوبہ بندی زندہ دلوں کو جلا بخشتی ہے، عزائم کو پختہ بناتی ہے، مایوسی کو جڑ سے اکاڑ پھینکتی ہے اور سستی کا خاتمہ کرتی ہے، بلکہ موجودہ وسائل کو بروئے کار لا کر روشن مستقبل کی تعمیر کے لیے غور و فکر کرنے پر مجبور کرتی ہے۔ مستقبل کے لیے منصوبہ بندی کا یہ مطلب نہیں کہ بے مہار امیدیں بنائیں، آج کا کام کل پر مت چھوڑیں، اس سے ہمت ٹوٹ جاتی ہے، عزائم میں رکنے پڑتے ہیں اور سستی پیدا ہوتی ہے، معاملات میں تاخیر ہو جاتی ہے۔ فرمانے والی تعالیٰ ہے، آپ انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیجئے کہ کچھ کھا لیں، مزے اڑا لیں، اور لمبی چوڑی امیدیں انہیں غافل کیے رکھیں، پھر جلد ہی انہیں سب کچھ معلوم ہو جائے گا۔ سورۃ الحجر آیت 3۔ مستقبل کی تعمیر و ترقی محض خالی امنگوں سے ممکن نہیں کہ جن میں عملی اقدامات اور مثبت تبدیلیاں نہ ہوں۔ فرمانے والی تعالیٰ ہے، نیز اللہ مثال بیان کرتا ہے کہ 2 آدمی ہیں جن میں سے ایک گونگا ہے، کسی چیز کی استطاعت نہیں رکھتا، وہ اپنے مالک پر بوجھ بنا ہوا ہے، مالک اسے جہاں بھیجتا ہے وہ خیر نہیں لاتا۔ کیا ایسا شخص اس کے برابر ہو سکتا ہے جو انصاف کا حکم دے اور سیدھی راہ پر گامزن رہے؟ سورۃ النحل آیت 76۔ کچھ لوگ مستقبل کے بارے میں جاننے کے لیے اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں کا ارتکاب کر بیٹھتے ہیں اور کہانت، جادو اور شعبدہ بازی میں ملوث ہو جاتے ہیں۔ کوئی علم غیب کے متعلق اٹکل پچو لگانے والے کاہن کے پاس جاتا ہے، وہ جناتی شیطانوں کو حاضر کرتے ہیں، شیطانوں کو بتلائے ہوئے طلسم پڑھتے ہیں، ہاتھوں اور چائے کے کپوں کی لکیریں اور برجوں کے احوال بتاتے ہیں،
یہ بہت خطرناک اور بہت بڑے گناہگار لوگ ہیں، یہ جھوٹے اور دغاباز لوگ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص کسی نجومی کے پاس آئے اور اس سے کچھ پوچھے تو اس کی 40 دن کی نمازیں قبول نہیں ہوتی۔ ایک اور حدیث میں فرمایا، جو شخص نجومی یا کاہن کے پاس آئے اور اس کی بات کی تصدیق کرے تو اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل شدہ وحی سے کفر کیا۔ مستقبل پر گہری نظر عقل مندوں اور دانشوروں کی صفت ہے، لیکن اس بات کا خیال رہے کہ مستقبل کے بارے میں غور و فکر حد سے بڑھ کر بے چینی کا باعث نہ بنے اور زندگی کو تباہ نہ کرے کہ اٹھتے بیٹھتے مستقبل کی ہی پریشانی لگی رہے یا ہر وقت کسی بیماری، غربت، مصیبت یا حالات تنگ ہونے کی فکر میں پھنسا رہے۔ فرمانے والی تعالیٰ ہے، شیطان تمہیں فقر کا ڈراوا دیتا ہے اور تمہیں شرمناک چیزوں کا حکم دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی طرف سے بخشش اور فضل کا وعدہ دیتا ہے، اور اللہ وسعت والا سب کچھ جاننے والا ہے۔ سورۃ البقرہ آیت 268۔ ہمارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اسوہ حسنہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیمی کی حالت میں مظلوم پناہ گزین بنے اور پھر پوری امت کے سربراہ بن گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے اتار چڑھاؤ کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور ایسی امت تیار کر دی جس نے تاریخ کا دھاوا بدل کر رکھ دیا۔ مستقبل کے لیے عملی اقدامات کی ابتدا تاریخ کے اسباق اور سابقہ لوگوں کے تجربات سے سیکھنے سے شروع ہوتی ہے۔ فرمانے والی تعالیٰ ہے، تم سے پہلے بہت سے لوگوں پر اللہ کے طریقے گزر چکے ہیں، لہٰذا زمین پر چل پھر کر دیکھ لو کہ جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا تھا۔ سورہ آل عمران آیت 137۔ اسی طرح فرمایا، بلا شبہ یقیناً ان کے بیان میں عقل والوں کے لیے ہمیشہ سے ایک عبرت ہے۔ سورہ یوسف آیت 111۔ مستقبل کی تیاری زمانہ حال پر مبنی ہوتی ہے، اس لیے جو اپنے حال میں اچھے اقدامات کرے اس کا مستقبل روشن ہو جاتا ہے، اور اگر کوئی اپنے حال میں کچھ نہ کرے تو اس کا مستقبل ضائع ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص اپنی ذہن سازی نہ کرے، اپنے جسم و دماغ کی تعمیر نہ کرے تو اسے نتیجے میں غربت، بے روزگاری اور بیماریاں ہی ملتی ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی شخص اپنے بچوں کی تربیت نہ کرے تو اس کی اولاد نافرمان اور منحرف ہو جاتی ہے۔ درست خطوط پر روشن مستقبل استوار کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہر فرد اپنی زندگی کو فکری تعمیر کے لیے صرف کرے، اپنی سوچ ایسی بنائے کہ پریشانی میں بھی مایوس نہ ہو، بلکہ اپنے اندر اتنی صلاحیت پیدا کرے کہ دکھ کو سکھ میں بدل ڈالے، مایوسی کو آس میں بدلنے کا دھنی ہو۔ اسی طرح مسلمان اپنے اہداف حاصل کرنے کے لیے جہد مسلسل جاری رکھے، اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر قناعت کرے، اللہ تعالیٰ کی لکھی ہوئی تقدیر پر مکمل بھروسہ رکھے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اگر قیامت قائم ہو رہی ہو اور کسی کے ہاتھ میں کھجور کا بچہ ہو اور قیامت قائم ہونے سے پہلے وہ اسے زمین میں بو سکتا ہو تو اسے بو دے۔ مستقبل کی منصوبہ بندی اس وقت ٹھوس بنیادوں پر قائم ہوتی ہے جب اس کی اساس راستے کو منور کر دینے والے علم پر ہو، جس علم سے زندگی میں خوشحالی آئے، ملک و قوم کی ترقی اور مثبت کردار ادا کرنے اور انہیں ہمہ قسم کے بحرانوں سے بچائے۔ امام مالک رحمہ اللہ کہتے ہیں، کچھ لوگوں نے علم کو چھوڑ کر عبادات تلاش کی تو امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تلواریں سونت کر اعلان بغاوت کر بیٹھے۔ مستقبل اسی وقت بارآور ہوتا ہے اور اسی وقت اس کے مثبت نتائج اور ثمرات سامنے آتے ہیں جب تربیت و تزکیہ دونوں ساتھ ساتھ چلیں، کیونکہ کسی بھی عظیم امت کے پیچھے تربیت و تزکیہ ہی ہوتے ہیں جو اس امت کو پرامن ساحل تک پہنچاتے ہیں، نسل نو کی تعمیر کرتے ہیں اور ان کے مستقبل کو پروان چڑھاتے ہیں۔ یہ بات یقینی ہے کہ مستقبل کی جانب پیش قدمی اس بات کا تقاضا بھی کرتی ہے کہ مسلمان ہر وقت بیداری کے ساتھ آگے بڑھے، ایک مرحلے سے دوسرے مرحلے میں جاتے ہوئے دنیاوی اصولوں کے مطابق اپنا محاسبہ کرے، زندگی کے سفر کے دوران سیکھنے کے لیے سوچ و بچار کرے، مستقبل کے منصوبوں میں عقل و قلب اور جوش و جذبے کو بروئے کار لائے، عبادات کے موسموں کو نیکی کے لیے غنیمت سمجھے کیونکہ ان سے مستقبل میں روشنی، برکت اور خوشحالی ملتی ہے، نیز نقصانات سے تحفظ اور کامیابیاں میسر آتی ہیں۔ عقل مند اور دانش مند مسلمان یقینی طور پر جانتا ہے کہ جس قدر وہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہوگا اس کو مستقبل بھی اسی قدر روشن ہوگا، اس لیے وہ سچی توبہ کا اہتمام بھی کرتا ہے، کیونکہ اس سے مستقبل میں شیطان، نفس امارہ، خواہشات اور غفلت سے تحفظ ملتا ہے۔ بلکہ اہداف پر مبنی کامیاب شادی ہر مسلمان کی امنگ ہوتی ہے۔ کامیاب شادی سے امان، اطمینان، سکون اور راحت ملتی ہے۔
بالکل اسی طرح زندگی میں ماں باپ بننے کا مرحلہ بھی مستقبل کو ایک مسرت اور خوشی سے نوازتا ہے، کیونکہ بچے مستقبل کے ستون ہوتے ہیں، ان سے زندگی میں مٹھاس پر آتی ہے، بچے رزق کا باعث بنتے ہیں، رحمت نازل ہوتی ہے اور اجر میں کئی گنا اضافہ ہو جاتا ہے۔ اقوام اور معاشروں کا مستقبل اور خوشحال کل وقت حاضر کے نوجوان ہی بناتے اور ترتیب دیتے ہیں۔ اگر باصلاحیت نسل تیار کرنے میں امت کامیاب ہو جائے تو اس کا مستقبل روشن ہے، بلکہ شان و شوکت اس کی منتظر ہوتی ہے، زور بازو اس کا محافظ ہوتا ہے اور اعلیٰ اخلاقی اقدار اس کی حفاظت کرتی ہے۔ اس لیے یہ بات ذہن نشین کرنا ہماری ذمہ داری ہے کہ مستقبل کی تعمیر ہر فرد، پوری قوم اور معاشروں کے کندھے پر ہے، اور جس قدر امت اسلامی تعلیمات کے قریب ہوتی جائے گی، ارتقائی اور بلندی کے مراحل عبور ہوتے جائیں گے، اور اس کے برعکس جس قدر اسلامی تعلیمات سے دور ہوتی جائے گی، امت میں تنزلی اور کمزوری بڑھتی جائے گی۔ کسی بھی عقل مند کو ذرہ برابر تامل نہیں کہ روشن مستقبل امن و امان کے سائے تلے پروان چڑھتا ہے، جبکہ امن کی مخدوش صورتحال ترقی کے پہیے کو روک دیتی ہے اور زندگی کو عدم استحکام اور سنگو مستقبل کی جانب دھکیل دیتی ہے۔ قریش کے دل میں محبت ڈالنے کی وجہ سے، ان کے دل میں سردی اور گرمی کے سفر کی محبت ڈالنے کی وجہ سے ان پر لازم ہے کہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں جس نے انہیں بھوک سے بچا کر کھانا دیا اور خوف سے بچا کر امن دیا۔ سورہ قریش آیت 1 تا 4۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ سب کے لیے قرآن کریم کو بابرکت بنائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو قرآن مجید سے مستفید ہونے کی توفیق دے۔ میں اپنی بات کو اسی پر ختم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے اپنے اور تمام مسلمانوں کے گناہوں کی بخشش چاہتا ہوں۔ آپ سب بھی اسی سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگیں، وہی بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دوسرا خطبہ۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں، رحمتوں اور عنایتوں پر تمام تعریفیں اسی کے لیے ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، وہ یکتا اور اکیلا ہے۔ آسمان و زمین اور ان کے مابین بلندیوں میں اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور سربراہ محمد اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ حب الہی، قربانیوں اور وفائے عہد میں آپ کا کوئی ثانی نہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ پر، آپ کی آل، صحابہ کرام اور ان کے پیروکاروں پر دائمی رحمتیں قیامت تک نازل فرمائے۔ حمد اور درود کے بعد میں تمام سامعین اور اپنے آپ کو تقوی الہی کی نصیحت کرتا ہوں۔ اللہ کے بندو، کچھ لوگ اپنے ذاتی مفادات بھول کر حالات حاضر اور عیش پرستی میں اتنے گم ہو جاتے ہیں کہ دنیا کو آخرت پر ترجیح دے بیٹھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے قبل غنیمت سمجھو، جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، تندرستی کو بیماری سے پہلے، امیری کو غربت سے پہلے، فراغت کو مشغولیت سے پہلے اور زندگی کو موت سے پہلے۔ انسان اپنے مستقبل سے اس وقت نا آشنا ہو جاتا ہے جب ظاہری زندگی سے دل لگا بیٹھے، دنیا کی چکا چوند اور آب و تاب سے دھوکہ کھا جائے۔ دائمی مستقبل ہم سب کا منتظر ہے، اس میں ہمیشہ فرحت و مسرت ہوگی یا عذاب و عقاب، اور وہ ہے روز قیامت، یوم جزا و ثواب۔ یہ دائمی مستقبل اس وقت سے شروع ہو جاتا ہے جب انسان اہل و عیال کو چھوڑ دیتا ہے اور اسے مٹی تلے دفن کر دیا جاتا ہے، پھر اسے مزید عمل کرنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ یہ مستقبل ایسا ہے جسے ہر وقت اپنی آنکھوں کے سامنے رکھ کر اس کے لیے تیاری کرنا لازمی امر ہے۔ ہمارے اس مستقبل کو تحفظ دینے کے لیے عملی اقدامات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان میں موجود ہیں۔ 7 چیزیں ایسی ہیں جن کا اجر بندے کے لیے قبر میں بھی جاری رہتا ہے: کسی کو علم سکھانا، نہر کھدوانا، پانی کا کنواں تیار کروانا، کھجور کا درخت لگانا، مسجد تعمیر کروانا، یا قرآن مجید کا نسخہ ترکے میں چھوڑنا، یا نیک اولاد کا والدین کی وفات کے بعد بخشش کی دعا کرنا۔ قرآن کریم میں ایسی اقوام کا ذکر ہے جن کے پاس دائمی مستقبل اچانک بغیر کسی تیاری اور عمل کے آ گیا۔ فرمانے والی تعالیٰ ہے، اور جس دن قیامت قائم ہوگی تو مجرم لوگ قسمیں کھا کھا کر کہیں گے کہ ہم تو ایک گھڑی سے زیادہ نہیں ٹھہرے تھے۔ اسی طرح وہ دنیا میں بھی غلط اندازے لگایا کرتے تھے۔ سورہ روم آیت 55۔ اسی طرح فرمایا، جب وہ اسے دیکھیں گے تو انہیں ایسا معلوم ہوگا کہ گویا وہ دنیا میں بس ایک پچھلا پہر یا پہلا پہر ٹھہرے تھے۔ سورہ نازیات آیت
46۔ اللہ کے بندو، رسول خدا پر درود و سلام پڑھو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں تمہیں اسی کا حکم دیتے ہوئے فرمایا، اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود و سلام بھیجا کرو۔ سورۃ الاحزاب آیت 56۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ نصیب فرما، یا اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ نصیب فرما، کافروں کے ساتھ کفر کو بھی ذلیل و رسوا فرما۔ یا اللہ تیرے اور دین کے دشمنوں کو نیست و نابود کر دے۔ یا اللہ اس ملک کو اور تمام اسلامی ممالک کو امن کا گہوارہ بنا دے۔ یا اللہ اپنے دین، قرآن، سنت نبوی اور تیرے مومن بندوں کی مدد فرما۔ یا اللہ تیرے دین کے غلبے کے لیے کوشاں لوگوں کی مدد فرما۔ یا اللہ اسلام اور مسلمانوں کو رسوا کرنے والوں کو ذلیل و خوار فرما۔ یا اللہ جو بھی ہمارے بارے میں اسلام اور مسلمانوں کے متعلق برے ارادے رکھے تو اسے اپنی جان کے لالے پڑ جائیں، اس کی مکاری، اسی کی تباہی کا باعث بنا دے۔ یا سمیع دعا، یا اللہ پوری دنیا میں اسلام اور مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ پوری دنیا میں کمزور مسلمانوں کی مدد فرما۔ یا اللہ ان کا حامی و ناصر اور مددگار بن جا۔ یا اللہ مسلمان بھوکے ہیں، ان کے کھانے پینے کا بندوبست فرما۔ وہ ننگے پاؤں ہیں، انہیں جوتے فراہم فرما۔ ان کے تن برہنہ ہیں، انہیں ڈھانپنے کے لیے کپڑے عطا فرما۔ یا اللہ ان پر ظلم ڈھایا جا رہا ہے، ان کا بدلہ چکا دے۔ یا اللہ ان پر ظلم ڈھایا جا رہا ہے، ان کا بدلہ چکا دے۔ یا اللہ ان پر ظلم ڈھایا جا رہا ہے، ان کا بدلہ چکا دے یا رب العالمین۔ یا اللہ ہم تجھ سے جنت کا سوال کرتے ہیں اور جہنم سے تیری پناہ چاہتے ہیں۔ یا اللہ ہمارے دینی معاملات کی اصلاح فرما، اسی میں ہماری نجات ہے۔ یا اللہ ہماری دنیا بھی درست فرما دے، اسی میں ہمارا معاش ہے، اور ہمارے آخرت بھی اچھی بنا دے، ہم نے وہیں لوٹ کر جانا ہے۔ اور ہمارے لیے زندگی کو ہر خیر کا ذریعہ بنا اور موت کو ہر شر سے بچنے کا وسیلہ بنا دے یا رب العالمین۔ یا اللہ ہم تجھ سے ابتدا سے لے کر انتہا تک ہر قسم کے جامع خیر کا سوال کرتے ہیں، شروع سے لے کر اختتام تک ظاہری ہو یا باطنی سب کا سوال کرتے ہیں، اور جنت میں بلند درجات کے سوالی ہیں یا رب العالمین۔ یا اللہ ہماری مدد فرما، ہمارے خلاف کسی کی مدد نہ کر۔ یا اللہ ہمیں غلبہ عطا فرما، ہم پر کسی کو غلبہ نہ دے۔ یا اللہ ہمارے حق میں تدبیر فرما، ہمارے خلاف کوئی تدبیر نہ ہو۔ یا اللہ ہمیں ہدایت دے اور ہمارے لیے ہدایت آسان بھی بنا دے۔ یا اللہ ہم پر ظلم ڈھانے والوں کے خلاف ہماری مدد فرما۔ یا اللہ ہمیں تیرا ذکر، شکر اور تیرے لیے ہی مر مٹنے والا بنا، تیری طرف رجوع کرنے والا بنا اور تجھ سے ہی توبہ مانگنے والا بنا۔ یا اللہ ہماری توبہ قبول فرما، ہمارے گناہ معاف فرما، ہمارے دلائل ثابت فرما، ہماری زبانوں کو درست سمت عطا فرما اور ہمارے سینوں کی میل باہر نکال دے۔ یا اللہ تمام مسلمان فوج شدگان پر رحم فرما۔ یا اللہ تمام مسلمان فوج شدگان پر رحم فرما۔ یا اللہ تمام مسلمان فوج شدگان پر رحم فرما، بیماروں کو شفا یاب فرما اور ہمارے معاملات کی باغ دوڑ سنبھال لے یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ تو ہی معبود برحق ہے، تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں، تو ہی غنی ہے، ہم تیرے در کے فقیر ہیں، ہمیں بارش عطا فرما، ہمیں مایوس مت فرما۔ یا اللہ ہمیں بارش عطا فرما، یا اللہ ہمیں بارش عطا فرما، یا اللہ ہمیں بارش عطا فرما۔ یا اللہ عذاب، تباہی، غرق اور منہدم کرنے والی بارش نہ ہو۔ یا اللہ بارش کے ذریعے دھرتی کو زندہ فرما، بندوں کو پینے کا پانی مہیا فرما اور اس پانی کو شہروں اور دیہاتوں سب کے لیے مفید بنا یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ ہمارے حکمران کو تیرے پسندیدہ کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ان کے تمام کام اپنی رضا کے لیے بنا لے یا رب العالمین۔ یا اللہ ان کے دونوں نائبوں کو تیرے پسندیدہ کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ تمام مسلم حکمرانوں کو کتاب و سنت کے نفاذ اور شریعت کو بالا دستی دینے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے پروردگار ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا، اور اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ کیا تو ہم بڑے نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اے ہمارے پروردگار ہمیں بھی بخش دے اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی جو ہم سے پہلے ایمان لائے تھے، اور جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کے لیے ہمارے دلوں میں کدورت نہ رہنے دے۔ اے ہمارے رب، اے ہمارے پروردگار، تو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ ہمارے رب ہمیں دنیا اور آخرت میں بھلائی عطا فرما اور ہمیں آخرت کے عذاب سے محفوظ رکھ۔ اللہ تعالیٰ تمہیں عدل، احسان اور قرابت داروں کی امداد دینے کا حکم دیتا ہے اور بے حیائی، برے کام اور سرکشی سے منع کرتا ہے۔ وہ تمہیں اس لیے نصیحت کرتا ہے کہ تم اسے قبول کرو اور یاد رکھو۔ تم اللہ کا ذکر کرو، وہ تمہیں یاد رکھے گا۔ اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرو، وہ تمہیں اور زیادہ عنایت کرے گا۔ اللہ کی یاد بہت بڑی عبادت ہے اور اللہ تعالیٰ تمہارے تمام اعمال سے بخوبی واقف ہے۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين، ودمر اللهم أعداءك أعداء الدين، واجعل اللهم هذا البلد آمناً مطمئناً وسائر بلاد المسلمين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم انصر من نصر الدين، واخذل اللهم من خذل الإسلام والمسلمين. اللهم من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه، واجعل تدبيره تدميره يا سميع الدعاء. اللهم احفظ الإسلام وأهله في كل مكان. اللهم كن للمسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم كن لهم مؤيداً ونصيراً وظهيراً. اللهم إنهم جياع فأطعمهم، وحفاة فاحملهم، وعراة فاكسهم، ومظلومون فانتصر لهم، ومظلومون فانتصر لهم، ومظلومون فانتصر لهم يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه، وأوله وآخره، وظاهره وباطنه، ونسألك الدرجات العلى من الجنة يا رب العالمين. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك ذاكرين، لك شاكرين، لك مخبتين، لك أواهين منيبين. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وثبت حجتنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة قلوبنا. اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم ارحم موتانا، واشف مرضانا، وتول أمرنا يا أرحم الراحمين. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الغني ونحن الفقراء. أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا بلاء ولا هدم ولا غرق. اللهم تحيي به البلاد، وتغيث به العباد، وتجعله بلاغا للحاضر والباد برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وفق إمامنا وولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين لما تحب وترضى. اللهم وفقه لهداك، واجعل عمله في رضاك يا رب العالمين، ووفق نائبيه لما تحب وترضى. اللهم وفق جميع ولاة أمور المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة، وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.